اجنادین میں رومی افواج کی کثرت اور رومیوں کے عزائم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی تو انہوں نے صحابہ کے مشورے سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو افواج اسلامیہ کا سپہ سالار مقرر فرمایا۔ قاصد کو حکم دیا کہ نامہ خلافت جلد از جلد خالد تک پہنچاؤ، کیونکہ اتنی کثیر التعداد فوج سے عہدہ برا ہونا اسی کا حصہ ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت عراق کا استحکام کر رہے تھے۔ وہ برائن پر حملہ کی تیاریوں میں مصروف تھے کہ انہیں حضرت خلیفہ اول کا حکم نامہ ملا۔ انہوں نے مسنا بن حارث کو عراق میں چھوڑا اور 1500 مجاہدین کو ساتھ لے کر شام کو چل دیے۔ حضرت ابو عبیدہ کو لکھ بھیجا کہ آپ میرے دوسرے خط تک اپنی جگہ پر مقیم رہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ابھی تک سرحد شام پر ہی کیمپ لگائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے شرجیل بن حسنہ کو 4000 فوج دے کر بصرہ کی تسخیر پر مامور کیا۔ یہ شہر شام کا سرحدی شہر اور بہت مضبوط قلعہ تھا۔ بصرہ میں روباس نام کا ایک آدمی تھا۔ روباس نے مجاہدین کے کارنامے سن رکھے تھے۔ اسے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ مسلمان اپنے وعدے کے پکے اور بات کے سچے ہیں، دھوکہ اور فریب سے کوسوں دور رہتے ہیں۔ جو شہر ان کی حفاظت میں آ گئے وہاں کے باشندے اپنے امور میں بالکل آزاد ہیں، ان پر کوئی پابندی اور سختی نہیں ہے۔ جب شرجیل رضی اللہ عنہ اپنے مجاہدین کے ساتھ بصرہ کے سامنے اترے تو روباس شہر سے نکل کر ان سے ملا اور کہا کہ ہم صلح چاہتے ہیں، کیا آپ کو یہ بات منظور ہے؟ شرجیل رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہماری صلح کی 2 شرطیں ہیں، ایک یہ کہ توبہ کر کے اسلام لا کر ہمارے بھائی بن جاؤ، دوسری یہ کہ جزیہ ادا کر کے ہماری حفاظت میں آ جاؤ۔ روباس نے کہا آپ کی یہ دونوں شرطیں ایسی ہیں جنہیں میری قوم نہیں مان سکتی، نہ ہم اسلام قبول کریں گے نہ جزیہ دیں گے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے کہا پھر لڑائی کے سوا کوئی چارہ نہیں، تلوار ہم دونوں میں بہترین انصاف کرے گی۔ روباس نے کہا میں اپنی قوم سے مشورہ کر لوں، آپ ہمارے فیصلہ تک لڑائی شروع نہ کریں۔ روباس شہر میں چلا گیا، اپنے سرداروں کو بلایا اور کہا میں نے عربوں کی شجاعت کے قصے سنے ہیں، ہماری کئی فوجیں ان سے شکست کھا کر کٹ چکی ہیں، جنہوں نے ان سے لڑائی کی انہوں نے منہ کی کھائی۔ میرا خیال ہے کہ ہم ان سے صلح کر لیں اور ان کی حفاظت میں آ جائیں۔ روباس اتنا ہی کہنے پایا تھا کہ سردار آگ بگولا ہو گئے، غصہ سے ان کی رگیں پھول گئیں۔ وہ غضبناک ہو کر بولے ہم ایک شہنشاہ کی رعایا ہیں، شہنشاہ کے وفادار اور جانثار ہیں، ان عربوں سے دب جانا بے غیرتی ہے۔ تم ان گنتی کے لوگوں سے مرعوب ہو گئے ہو۔ شاہ ہرقل نے تمہیں یہاں کی حکومت صلح کرنے کے لیے نہیں دی، بلکہ دشمنوں سے لڑنے اور حملہ آوروں کے استحصال کے لیے عطا کی ہے۔ تم نے نمک حرامی پر کمر باندھی ہے مگر ہم نمک حرام نہیں۔ ہماری فوج 12,000 ہے، کیل کانٹے سے لیس ہے، بہادر ہے، جفا کش ہے۔ یہ 4,000 عرب 3 کے حصہ میں صرف ایک آتا ہے۔ روباس نے سرداروں کی باتیں سنی تو کہا میرے عزیزوں میں تو صرف تمہارے جوش اور قومی غیرت کی آزمائش کر رہا تھا، ورنہ میں بزدل نہیں، کمزور نہیں۔ پھر جب تم جیسے بہادر اور غیور میرے ہمدم ہیں تو مجھے کیا فکر؟ میدان جنگ بتا دے گا کہ میری یہ باتیں میرے عمل سے کتنی ہم آہنگ ہیں۔ سردار مطمئن ہو کر چلے گئے اور جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ روباس نے حضرت شرجیل رضی اللہ عنہ کو کہلا بھیجا کہ تلوار کا فیصلہ ہی اصل فیصلہ ہوگا۔ رومی قاصد آیا اور پیغام دے کر چلا گیا۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے مجاہدین کو تیاری کا حکم دیا۔ صبح ہوئی، مجاہدین نے نماز فجر ادا کی، ادھر آفتاب نے شعاع کا نیزہ ہلایا، ادھر مجاہدین کو تاؤ آیا۔ میدان میں پہنچے صفیں درست کی سالار لشکر نے کہا بہادرو عرب کے سپوتو، اسلام کے شیدائیو، ناموس اسلام اور غیرت عرب کے نگہبانوں، امتحان کا وقت آ پہنچا۔ صبر، استقلال اور شجاعت و مردانگی تمہاری منتظر ہے، خدا کو یاد رکھو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے جانو، دشمنوں سے خوف نہ کھاؤ، ان کی کثرت کو نگاہ میں نہ لاؤ، خدا سے فتح و نصرت کی دعائیں مانگو، تلوار سے بہشت کی راہ بناؤ، ان کانٹوں کو راستہ سے ہٹاؤ اور اپنی منزل کی طرف بڑھتے جاؤ۔ رومی فوج بھی اپنی کثرت پر نازاں بڑے کروفر سے قلعے سے نکلی، میدان میں پہنچی، صفیں درست کی اور یکبارگی حملہ کر دیا، دونوں لشکر مل گئے۔
تلواریں نیاموں سے تڑپ تڑپ کر نکلی، نیزے چمکے، کمانوں سے تیر نکلنے لگے، بازار قتال گرم ہو گیا، گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ جوں جوں سورج کی تپش بڑھتی گئی، لڑائی میں بھی گرمی پیدا ہوتی گئی۔ مجاہدین دیوانہ وار تلواریں چلا رہے تھے، دشمن بھی جم کر لڑ رہا تھا، حملے پر حملہ ہو رہا تھا، زخمی تڑپ رہے تھے۔ مقتولین کی لاشیں گھوڑوں کے پاؤں میں کچلی جا رہی تھی، خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں، دفتن ایک طرف سے غبار اٹھا۔ دو سوار ہتھیار پہنے گھوڑے سر پر بھگاتے، گرد کو ہٹاتے، فاصلے کو مٹاتے اسلامی لشکر میں آئے۔ گھوڑوں سے اترے، سردار لشکر سے ملے اور بتایا کہ پورا 1500 کا لشکر آ پہنچا ہے۔ میں خالد بن ولید ہوں اور یہ میرے ساتھی عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اس کے ساتھ ہی نئے اور پرانے مجاہدین نے نعرہ لگایا۔ میدان اللہ اکبر کی آواز سے گونج اٹھا، رومیوں کے دل دہل گئے، وہ اپنا آپ بچاتے پیچھے ہٹنے لگے۔ آخر دونوں لشکروں کے درمیان فاصلہ اچھا خاصا ہو گیا، لڑائی تھم گئی، رومی اپنے کیمپ میں چلے گئے اور مجاہد اپنے کیمپ میں آ گئے۔ رات گزر گئی، اندھیرا ختم ہو گیا، سورج نے انگڑائی لی، آسمان کے دریچے سے باہر جھانکا، زمین پر روشنی پھیلا دی۔ دونوں لشکر پھر سے میدان جنگ میں آ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا، دائیں بازو پر شیر عرب زرار بن عزور کو کھڑا کیا، قلب کو اپنے عبد الرحمن بن ابی بکر اور دوسرے بہادر جوانوں سے تسکین دی اور حکم دیا کہ کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ رومی صفیں بھی خاموش تھیں، رباط اپنی فوج سے نکلا اور سردار لشکر اسلام کو پکارا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنی صف سے نکلے اور پوچھا کیا چاہتے ہو؟ رباس نے کہا میں لشکر کے سردار سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیا تم ہی سردار ہو؟ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہاں، جب تک میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا پابند ہوں سردار ہوں، اگر خدا نخواستہ مجھ سے لغزش ہو جائے تو انہیں اپنا سردار منتخب کر لینے کا اختیار ہے۔ رباس نے کہا اے سردار، میں اسلام کی صداقت کا قائل ہوں اور اسلام قبول کرنے پر مائل ہوں، مگر میں ڈرتا ہوں کہ اگر فوج کو مجھ پر شک گزرا تو وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ آؤ ہم تم جھوٹ موٹ کی لڑائی لڑیں، میں بھاگ جاؤں گا اور ان لوگوں کو سمجھاؤں گا، اگر نہ سمجھے تو میں موقع پا کر چلا آؤں گا۔ غرض دونوں سردار ایک دوسرے کے مقابل ہوئے، گھوڑوں کو دوڑایا، ایک دوسرے کے گرد چکر باندھے، نیزوں اور تلواروں سے حملے کیے۔ آخر رباس نے گھوڑے کو موڑا، باغ اٹھا کر اپنے لشکر کی طرف بھاگا اور اپنے سرداروں سے کہا عربی سردار بے حد طاقتور ہے، اگر میں کچھ دیر اور لڑتا تو مارا جاتا، یہ آدمی نہیں جن ہیں، صحرائی غول ہیں، ان سے بچاؤ کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم ان سے صلح کر لیں اور اپنے آپ کو محفوظ کر لیں۔ سرداروں نے غضبناک نگاہوں سے دیکھا اور کہا بزدل ہے، موت سے ڈرتا ہے، سرداری کے قابل نہیں، اب ہمارا سردار دریحان ہوگا، ہم عربوں سے لڑیں گے اور انہیں ایسی شکست دیں گے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ رباس قلعے میں چلا گیا اور دریحان نے اس کی جگہ سنبھال لی، بڑے جوش سے فوج میں سے نکلا، میدان میں آیا، گھوڑے کو کدایا اور حریف طلب کیا۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ اپنی صف سے نکلے اور دریحان کے مقابل آ کھڑے ہوئے، نیزہ سنبھالا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، میدان کی خاک اڑائی اور حریف کے سر پر ڈالی۔ دریحان نے بڑی مشکل سے چند وار سنبھالے، جان کا خطرہ ہوا، گھوڑا دوڑایا اور اپنے لشکر میں واپس چلا آیا۔ آتے ہی فوج کو یکبارگی حملے کا حکم دیا، ادھر رومی بڑھے، ادھر مجاہدین نے گھوڑے اڑائے، دونوں فوجیں مل گئیں اور تلواریں ایک دوسرے کا خون چاٹنے لگیں۔ مجاہدین نے دشمنوں کو تلواروں پر رکھ لیا، سر کٹ کٹ کر گرنے لگے، لاشوں سے میدان پٹ گیا، لہو کی ندیاں بہہ نکلیں۔ رومی بے دل ہو کر بھاگے اور قلعہ میں گھس کر پناہ لی، دروازے بند کر لیے اور محصور ہو گئے۔ مجاہد بھی اپنے کیمپ میں لوٹ آئے۔ سورج دن بھر کا تھکا ہارا مغرب میں جا سویا، رات نے سیاہ پردے ڈال دیے، مجاہد نماز سے فارغ ہو کر سو گئے۔ آدھی رات کا وقت تھا کہ رباس حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں اور اسلام کی پہلی خدمت یہ کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ 100 مجاہد بھیجیں، میں چور دروازے سے انہیں قلعہ میں لے جاؤں گا اور آپ قلعہ کے دروازے پر منتظر رہیں۔
جو ہی تکبیر کی آواز آئے آپ لشکر سمیت قلعہ میں داخل ہو جائیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو 100 مجاہدین کے ساتھ جانے کا حکم دیا۔ جب یہ قلعہ میں پہنچے تو 25 مجاہد ہر دروازے کی طرف بھیج دیے۔ خود رباس کے ہمراہ دریحان کے محل پر پہنچے۔ دریحان نے دیکھتے ہی تلوار نیام سے نکالی اور عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کر دیا۔ مجاہد نے وار روکا اور ایک ہی بھرپور ہاتھ ایسا مارا کہ دریحان کا سر کٹ کر دور جا پڑا۔ عبد الرحمن نے نعرہ مارا، دروازوں پر گئے ہوئے مجاہدوں نے محافظوں کو آب شمشیر پلایا اور دروازے کھول دیے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اپنی فوج کے ساتھ اندر گھس آئے اور اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ قلعہ کے در و بام لرز گئے، دشمنوں کے دل کانپ اٹھے۔ وہ الامان الامان پکارنے لگے۔ امان کی پکار سے حضرت خالد کا دل نرم ہو گیا، انہوں نے دشمن کو امان دے دی، قلعہ اور شہر پر قبضہ کر لیا اور رباس کو وہاں کی حکومت دینا چاہی۔ رباس نے کہا کہ میں حکومت کے لیے مسلمان نہیں ہوا، بلکہ خدا کی راہ میں اسلام کی خدمت کے لیے اسلام قبول کیا ہے۔ میں مجاہدوں کے ساتھ رہوں گا، انہی کے ساتھ جیوں گا اور انہی کے ساتھ مروں گا۔ اگر میں زندہ رہا تو شام کی فتح کے بعد اسلام کی خدمت کے نقطہ نظر سے آپ کی یہ پیشکش میرے لیے باعث عزت و افتخار ہوگی۔ مشہور اسلامی جنگوں پر سیریز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہ چینل سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اپنا بھرپور خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔